حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر 7 کھجوریں دی تھی اور کیسے اس میں برکت ہوئی۔ الباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضر اور سفر میں اقامت کے زمانے میں اور سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چمٹا رہتا تھا۔ ایک دفعہ ہم ایک رات کو چلے، سفر میں تھے اور ہم تبوک میں تھے، تو ہم اپنی حاجت کے لیے نکلے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر سے پہنچے، جبکہ آپ نے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ رات کا کھانا تناول فرما چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ساری رات سے تم کہاں گئے؟ میں نے عرض کر دیا کہ فلاں کام کے لیے گئے تھے۔ تو جعان ابن سراقہ اور عبداللہ ابن موفل مزنی، یہ ہم کل 3 جنے تھے اور ہم سب کے سب بھوکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا کہ ہم تینوں بھوکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور فرمایا ہے کچھ چیز جس کو ہم کھا سکیں، تو وہاں کچھ بھی نہ ملا، کچھ تھا ہی نہیں، گھر جو ہے ان سب چیزوں سے خالی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے جو کھیلا تھا چمڑے کا وہ لیا، اس کو الٹا کر کے ڈنڈے سے اس کو مارا تاکہ کچھ اندر ہو تو گر جائے، بعض دفعہ وہ چپک جاتی ہے کوئی چیز، تو اس کو ڈنڈے سے مارتے رہے یہاں تک کہ 7 کھجوریں اس توشے دان سے گر کر جمع ہو گئی۔ اللہ کے اب 7 کھجوریں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کھجوروں کو ایک پلیٹ میں رکھا اور اپنا دست مبارک ان کھجوروں پر اوپر رکھا اور اللہ کا نام لے کے فرمایا لوگ کھاؤ اللہ کے نام کی برکت سے۔ تو ہم کھانے لگے، اب 7 کھجوریں تھی اور ہم کھا رہے، تو ہر ایک نے گنا کہ وہ 54 کھجوریں کھا چکا ہے، اور ہر ایک گن گن کر کھا رہا ہے، اور کھاتے ہوئے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور گٹھلیوں کو دوسرے ہاتھ میں جمع کر رہے ہیں۔ میں نے بھی 54 کھجوریں کھائیں اور 54 گٹھلیاں جمع ہو گئی، حالانکہ پلیٹ میں تو 7 رکھی ہوئی تھی، اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی ایسے ہی کیا جیسے میں کر رہا تھا کہ ہر ایک نے 54 کھجوریں کھائیں، تو یہ تو 158 کھجوریں ہو گئی، 7 کھجوروں سے اللہ نے ان کو بنایا۔ تو ہم میں سے ہر ایک نے 50 کے قریب کھجوریں کھائی۔ پھر ہم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اب دیکھا کہ اتنی خالی ہیں اور 7 کھجوریں ویسے ہی باقی ہیں جیسے شروع میں موجود تھی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے برکت ہے، جو اللہ کا نظام زمین میں کھجور کی گٹھلی اگانا، اس سے کھجور کا درخت جو ہے اگنا اور درخت کا کمال کو پہنچنا، پھر اس کا پھل والا بننا اور کھجوروں کا آنا، اس کے لیے کتنا زمانہ چاہیے؟ کتنے کھجوریں تو ایسا باغ ہے جو دادا لگاتا ہے اور پوتے کھاتے ہیں، لیکن یہ نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ تو جو اللہ اس طرح کرنے پر قادر ہے تو وہ اللہ اپنی قدرت سے بجائے ان کھجوروں کے درخت کے سلسلے اور اس نظام کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے دین کی محنت کرنے والے اور جو کچھ ان کے پاس اس کو لگانے والے کے لیے اللہ ایسے رزق عطا فرماتے ہیں اور رزق مہیا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ 7 رہ گئی ہیں، ان کو اپنے جہاں تھیلے میں ڈال لو۔ اگلے دن جو ہوا اگلا دن تو پھر وہ 7 کھجوریں ہم نے پلیٹ میں رکھ دی، اور حضور نے پھر فرمایا لو اللہ کا نام لو کھاؤ۔ تو ہم نے پھر کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب کے سب ہم سیر ہو گئے، پیٹ ہمارا بھر گیا، اور پہلے تو 3 تھے اور آج جو ہے ہم 10 آدمی تھے جنہوں نے وہی 7 کھجوروں سے اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا، اللہ کا نام لیا، یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ اور پھر ہم سیر ہو کر ہم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ 7 کھجوریں ویسے ہی باقی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی تھی تو ہم ان کھجوروں کو کھاتے رہتے یہاں تک
کے ہم مدینہ لے آتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لائے تو ایک نوجوان لڑکا ہے مدینہ والوں میں سے، وہ ایک سامنے آیا، تو یہ کھجوریں ساری اس غلام کو دے دی اور پھر وہ غلام استعمال کرنے لگا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے بعد جو کچھ ہو اللہ کے دین کے لیے وہ دے دیتا ہے، تو عقل کے خلاف اور جو ہے عام دستور کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے برکتیں عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ کھجور کے تھیلے میں برکت کا آ جانا، جو تھیلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے زمانے میں، مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے زمانے میں مجھے 3 مصیبتیں پہنچیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں تھیں کہ اس جیسی مصیبت مجھے پہلے نہیں پہنچی تھی۔ ان مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے جدا ہو جانا ہے، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف چلے جانا ہے، آپ کی موت ہے۔ اور میں تو آپ کے صحابہ میں سے ایک چھوٹا سا صحابی تھا، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کا علم نقل کیا ہے تو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، کیونکہ وہ تو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے۔ جب آئے اور آپ مسلمان ہوئے تو آپ کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، اور آپ کے ساتھ سفر اور حضر، اور آپ کی تو ہر بات اور آپ کا ہر عمل اور آپ کا ہر ارشاد جو ہے کہ صحابہ جو کام کر رہے ہیں اور حضور اس کو دیکھ رہے ہیں اور حضور نے اس کی نکیر نہیں فرمائی، تو یہ سب احادیث ہیں۔ آج ہمیں امت مسلمہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذخیرہ ملا ہے تو اس میں حضرت ابو ہریرہ، مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، اور عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا احسان ہے امت کو۔ اور فرمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا صحابی تھا، تو سب سے پہلی مصیبت جو پہنچی، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہ تھی حضور کا جدا ہو جانا، اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کیا جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور 2 بیٹے یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ کی ایک صاحبزادی وہ ان کے نکاح میں تھی اور ان کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے تھے۔ تو فرمایا عثمان کا شہید کیا جانا یہ ان 3 مصیبتوں میں سے ایک مصیبت تھی۔ اور ایک میرے پاس ایک توشہ دان تھا، اس کا ایک واقعہ ہے، وہ بھی میرے لیے بڑے غم کا باعث تھا۔ صحابہ کہنے لگے اے ابو ہریرہ، وہ توشہ دان اور یا وہ تھیلا جس میں آدمی اپنے کھانے پینے کی چیزیں ڈالتے ہیں، اس کا کیا قصہ ہے؟ تو فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلایا، او ابو ہریرہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول بھوک سے، اور معمولی بھوک پر اللہ کے رسول جو ہے کھانے کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، وہ تو 1 دن 2 دن 3 دن تک کی بھوک جو ستانے والی ہو، آپ کو لور سے عربی میں کہتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح متوجہ ہوتے، اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، میرا یہ توشہ دان اور یہ تھیلا اس میں کچھ کھجوریں ہیں، فرمایا لے آؤ۔ تو میں نے ایک کھجور نکالی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، آپ کے پاس لے کر آیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کھجور کو چھوا اور اس میں دعا فرمائی، اور پھر فرمانے لگے جاؤ 10 صحابہ کو بلا کر لے آؤ۔ میں 10 صحابہ کو بلا کر لے آیا، آپ نے کھجوریں سامنے رکھ دی، 1 یا 2 کچھ کھجوریں تھیں اور آپ نے ان کے سامنے رکھی، وہ 10 کھاتے رہے، یہاں تک کہ عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے پیٹ بھر گئے۔
یہ ہے وہ برکت، یعنی جو زمین سے جو نظام کے مطابق اس جو ہے خشک زمین سے درخت اور درختوں سے یہ پھل یہ دینے والی ذات بھی کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ تو عام اللہ کی سنت ہے جو ہر ایک کو دے، لیکن ایمان اور تقوی اور دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، جیسے یہ بھی اللہ کی قدرت سے یہ ہمیں ملا ہے، تو براہ راست اور فوراً اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو کھجوروں کا درختوں کا اگنا، پھر باغ جہاں سے کھجوروں کا اترنا، بازاروں میں آنا، یہ لمبا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو ایسے عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ پورا لشکر جو ہے وہ 10 آتے رہے اور کھاتے رہے، پورے لشکر نے جو ہے وہ کھجوریں کھائیں اور وہ سیر ہو گئے، اور جب دیکھا گیا بھی تو کھجوریں ختم ہو گئی ہوں گی، تو جو کھجوریں تھیں وہ ساری کی ساری اس توشہ دان میں باقی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو ہریرہ، اگر تم اس توشہ دان میں سے کھجوریں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں داخل کرنا، لیکن اس کو الٹنا نہیں، ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے نکالنا اور الٹنا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں اس توشہ دان سے جسے حضور نے فرمایا تھا ہاتھ داخل کر کے بسم اللہ پڑھ کے نکالتا رہا اور کھاتا رہا، پوری زندگی جب تک حضور تشریف لے دنیا میں موجود رہے میں کھاتا رہا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کی خلافت کا کتنا بڑا وقت ہے، تو ان کے زمانے میں بھی کیا ہے، میں ان کی خلافت میں اور زندگی میں اسی توشہ دان سے کھجور کھاتا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں بھی میں پوری کھجور اسی تھیلے سے کھاتا رہا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور خلافت آئی، ان کی زندگی بھر بھی میں اس توشہ دان سے کھاتا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور لوٹ مار کا واقعہ ہوا کہ منافقین اور سرپسند لوگ انہوں نے جو ہے یہ بھگدڑ مچائی، تو پھر جو میرے ہاتھ میں جو سامان تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا اور پھر توشہ دان میں میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کتنا میں نے اس سے کھایا ہے؟ 200 وسق کے قریب، یعنی 2500 کلو کے قریب میں نے اس سے جو کھجوریں جو کھائی ہیں وہ 2500 کلو سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ اور یہ وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دین کی محنت اور دین کی علم کے پھیلانے میں جو محنت کی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے یہ ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کے انعامات حضرات صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھے، بلکہ حضرات صحابہ کرام کی صفات اور ان کی محنت کے ساتھ خاص تھے۔ اللہ کا وعدہ کہ یہ صفات اور یہ محنت قیامت تک ایمان والوں میں اگر آتی رہی تو میں وہی معاملہ کروں گا جو صحابہ کرام کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے لیکن کب یہ ہوگا جب کہ اللہ کی ذات پر ایمان جو ہے اعلیٰ درجے کا ہو، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ جو ہے کہ ہم تو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے کام کون بنائے گا؟ اللہ، اور اللہ پر توکل ایمان کے بقدر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان اعمال میں اور ان صفات اور قربانیوں میں آج بھی وہی تاثیر ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اس لیے مسلمان کو تو معاش کے اور رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے، غلام نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارے معبود ہیں، اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیے۔ ہم تو زندگی کے ہر لمحے کو اور جو ہے جسم کی ہر صلاحیت کو اور دی ہوئی اللہ کی نعمت کو صرف تقوی پر چلنا نہیں، بلکہ تقوی پوری دنیا انسان کی زندگی میں کیسے آ جائے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کر کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب کی صلاحیتوں کو لگائیں گے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ وہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ محنت اس لیے ہو رہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ صحابہ جیسا ایمان ہمیں عطا فرما دے، ان جیسا توکل عطا فرما دے، اور بھائی وقت کی قدر اور اس محنت کی قدر اللہ تعالیٰ عطا فرما کر ہمیں اپنی صلاحیتیں اور جان اور مال اس محنت کے لیے لگانے والا بنائے۔ تو اللہ آج بھی وہی برکتیں نازل فرمائیں گے جو صحابہ کرام کے زمانے میں فرمائی، بلکہ بعد میں آنے والے حضور کا ارشاد ہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ قرآن کے کرتے ہوئے مناظر دیکھے، نہ جگہوں میں
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ کی طرف سے اترتی ہوئی نصرت دیکھی، لیکن ایمان بالغیب کی بنیاد پر اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سچ ماننے کی بنیاد پر وہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس زمانے سے بھی زیادہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا تو اس کے لیے میں ایک دفعہ طوبہ جو جنت کا مقام اور درخت ہے ایک مرتبہ ایک درخت کی خوشخبری دیتا ہوں، اور بعد میں آنے والے جنہوں نے مجھے نہ دیکھا اور پھر ایسے ایمان لائے جیسے ان لوگوں کا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 مرتبہ میں طوبہ کی خوشخبری اس کو مطلب سناتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ بعد والے لوگ جب کہ دین ایسا ہی اوپرا ہو جائے گا جیسے جب میں دین لے کر آیا تھا ایسے اوپرا تھا، کیسے تم بدکتے تھے، کیسے تم بھاگتے تھے میری قربانی سے، پھر میرے صحابہ جو ایمان لاتے ہیں ان کی قربانی سے اللہ نے دین کو کیسے محبوب بنا دیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے کیونکہ دین کا زندہ رہنا نبیوں کی محنت کے ساتھ ہے، انبیاء کی تعلیم جو قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ نے زمانے کی دوربین اور خوردبین ہمیں دی ہے کہ زمانے کی دوربین اور دوربین لگا کے دیکھو کہ پچھلے لوگوں میں کون کامیاب ہوئے، کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے دین کو اپنایا، اللہ نے ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولے، اور آئندہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو وہ تو انبیاء تھے، یہ تو امت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہر نبی کی ذمہ داری محدود تھی علاقے اور افراد اور زمانے کے اعتبار سے، اور اس امت کی ذمہ داری تو پوری انسانیت کی، اور حضور نے فرمایا بعد میں آنے والے بھی لوگ ہوں گے اور وہ محنت کریں گے۔ فرمایا کہ ایک ایک آدمی کی قربانی کے ثمرات 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر ہوں گے۔ 50 آدمی جو قربانی کریں گے ان کے جو ثمرات، اللہ جزائے خیر دے صحابہ کرام کو کہ کن ہستیوں کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چھانٹا تھا، خاموش نہیں رہے بلکہ بات صاف کر دی کہ امت جھگڑے نہیں، اے اللہ کے رسول کو 50 ہم میں سے ہوں گے، 50 صحابہ کی قربانی پر جو سامنے ثمرات مرتب ہوئے ہیں، یا اس زمانے کے ایمان اور تقویٰ اور محنت اور اس زمانے کی جو ان کے جو ہے اعمال ہوں گے اس کے مطابق۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 صحابہ کی قربانی پر جو ثمرات مرتب ہوں گے ان کے زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے اور نہ دیکھ کر ایمان لانے کی وجہ سے اس 50 آدمیوں کی قربانی کے ثمرات کے بقدر ایک قربانی پر اللہ ثمرات عطا فرمائے۔ تو بھائی کتنا بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، اور بھائی اس سے اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ برکت کب اترے گی جبکہ ہم اپنے آپ کو دین کے کام میں ایسا مشغول کر دیں گے کہ ہمیں کھانے پینے اس معاش کے کمانے کا جہاں موقع نہیں ملے گا، اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان، اللہ کی ذات پر توکل ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے برکتوں کے دروازے کھولیں گے جیسے کہ صحابہ کرام کی اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جائیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ تو اس کے اگر ہم محنت کر رہے ہیں، صحیح محنت کر رہے ہیں تو ضرورت ہے محنت کی، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے لگائیں ہیں تو یقین رکھیں کہ رزق اور معاش اور جتنی بھی دنیا کی حاجتیں ہیں اس کا ذمہ کس کے اوپر ہے، اور کون برکتیں نازل فرمائے گا؟ لیکن اس لیے ایمان اور جو ہے اعمال کو درست کیے بغیر آدمی ایسے ہی چل پڑے لیکن میں تو جو ہے توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے نہیں بھائی، ایمان بناؤ، یقین بناؤ، اللہ پر توکل کرو، سب کچھ پہلے لگا تو اللہ تعالیٰ برکتیں ظاہر فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور قیامت میں ایسے ہی ہو، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا، یہ تو یہ کہ تھوڑے سے رزق میں برکت ہوگی، یہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تسبیح اور ذکر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے پر ہی ان کا رزق ہوگا، اور اللہ ایسے ہی ان کو پالیں گے۔ جیسے اصحاب کہف کے 6 نوجوانوں کو 309 سال سلایا اور زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کروٹیں بدلی، اور سورج کی تپش ان تک پہنچی ہے، اس کی تکلیف سے بچایا، اور بغیر کھلائے اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک زندہ رکھا۔ وہ تو وہ لوگ تھے جو صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اور وہ اللہ نے تو ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اپنے ایمان اور اللہ سے تعلق کو کمال تک پہنچا کر ساری انسانیت کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا کہ ان کے رخوں کو ہم اللہ کی طرف کیسے کریں۔ اسی لیے فرمایا اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی
کیونکہ ہمارے اس دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اے دنیا بھر کے انسانوں، اپنے دلوں کے رخوں کو کس کی طرف کر دو؟ اللہ کی طرف۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اعمال کی طرف کر دو اور آخرت کی طرف کر دو۔ تو اللہ نے یہ میدان دیا ہوا، ہم نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ کرنے کی اور امت کو ان اعمال پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ذمہ داری مردوں کی ہے، بے عینی یہ سعادت اللہ نے اس امت کی عورتوں کو بھی دی۔ ہم اپنے بیویوں کو صرف کھانے پکانے، کپڑے دھونے اور بچوں کے منہ منہ دھونے کے لیے نہ سمجھیں، یہ ایک ضروریات ہے، اس میں بقدر ضرورت اللہ نے یہ فرض منصبی اور یہ اتنا اونچا کام اور ذمہ داری ہماری مسکرات کو بھی دی۔ حاجی صاحب کو فرماتے تھے کہ نانی ہو، دادی ہو، چارپائی پر پڑی ہوئی ہیں اور گھر میں نہیں سکتی لیکن عقل سالم ہے، تو وہ بھی اس بات کو سمجھ کر کے میں بھی حضور کا کہ امت میں وہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، تو ہر آنے والے رشتہ داروں میں سے اس کو دعوت دے کر اس کو ترغیب بھی دے سکتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے اس اجر میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہی ان اعمال کو گھروں میں پہنچانا اور گھروں میں گھر والوں کو ان اعمال کو کھڑا کر کے ان گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا، اور ساری مسجدیں شاخ ہیں اللہ کے بیت اللہ کی۔ جیسے اللہ نے جب یہ اس طرح گھروں میں بھی وہ اعمال اور عبادات جو مسجد میں ہوتے تھے اور مسجدوں میں بھی وہ اعمال، اس طرح ہمارے ساری مسجدوں کا تعلق بیت اللہ سے ہو جائے گا، پھر اللہ ایسے ہی حفاظت فرمائیں گے جسے ابراہ کے لشکر سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اور دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ، اور رات کا وقت دعاؤں کا خاص، جی ہاں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور جو ہے میدان اور محنت اور ذمہ داری بہت بڑی ہے، اسی لیے یہ 63 سال کی زندگی میں 12 سال بچپن میں گزر گئے، کتنا وقت بچے گا، اور تیاری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس لیے اللہ نے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ نیکی بنایا ہے، عبادت بنایا ہے۔ انسان سے کتنی روایت آتی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اسی پر اللہ کے گویا کہ وہ ساری رات اس میں کھڑے ہو کر عبادت کی، اور جس نے 10 صورتیں یہاں پڑھی وہ آخری میں سے لکھا نہیں جائے گا، اور جس نے فلاں صورتیں پڑھ لی اور پھر رات کو تہجد پڑھ لی اور فجر کی نماز فجر سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، تو وہ سارا سونا کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی ہمیں مل گیا، اور اللہ تعالیٰ رات کو بھی ہمارے کمائی کا جو ہے یہ ذریعہ بنا دے۔ تو بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی عادت بنانی ہے اور پھر گھر میں جا کر پوری زندگی کو اسی کے مطابق گزارنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا هداة مهدیین غیر خزایا ولا مفتونین واجعلنا من الذین یجاہدون فی سبیلک حقا ولا یخافون فیک لومۃ لائم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔